الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بات درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء سر عزم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرا بکبرا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام تذکرت بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل صد احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائی و دوست بزرگوں تمام تعریفات عبادتات سجدے کے لائق سے کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر برادران اسلام میرے بھائی و دوست بزرگوں تمام تعریفات عبادتات سجدے واسطے سے کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے درود نہ محمود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کرنے کے بعد ماہ رجب شریف کا یہ مہینہ اس کے اندر بہت ساری یاداں وابستہ ہیں اور بہت سارے اسلام کے محسنین جنہوں نے مثال ولادت اس مہینے کے اندر وابستہ ہے. مثال کے طور پر خواجہ خواجہ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم مثال ہے اور 800 سے زائد سال آپ میں گزر چکے ہیں اور آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا روز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اس کا تذکرہ صرف اپنے ہی دیوانے بھی کر رہے ہیں نال ہی حضرت حسنین کریمین دے بابا جان حیدر کرار علی گل مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ولادت کا بھی یہ مہینہ 13 رجب شریف بہرحال میں قرآن مجید فرقان حمید 11ویں سپارے کے وچوں 2-3 آیات کی تلاوت سعادت حاصل کی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود اپنے نیک صالحین بندیاں کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ کے کلمہ کی شان بیان کرنا ایک اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اس کی سنت بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے کہ اللہ کے جڑے پیارے نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے راضی کیتا انہوں کا ذکر کرنا پھر انہوں تو برکات کی نصیب ہونی ہے. میں مختصر اس وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کا نور اور قرآن و حدیث کے زیر سایہ جو ان اللہ والیاں دا بزرگان دین دا بر صغیر دے جو مسلمانوں کے محسن نے انہوں دا تذکرہ اس مختصر جو وقت کے اندر کیتا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات پڑھیاں نے اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے انا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، ولی ایک ہوتا ہے اولیاء جمع ہے ولی کی، جو بھی اللہ کا ولی ہے اس کو لا خوف علیہم، نہ اسے خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی غم ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جب اللہ کے دین کا خیال کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کا درد رکھتا ہے، پھر اسے اپنی ذاتیات کا کچھ جو ہے وہ فکر نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہے کہ میں جس کے دین کا چوکیدار ہوں، آپ کسی کو چوکیدار رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا خیال ہے، یا اس کو رکھا ہے ملازم رکھا ہے، اب اس کی تنخواہ وغیرہ سارے معاملات میرے ذمہ ہیں، اس کو پتہ ہے کہ ابھی اس کے ذمہ ہے میری تنخواہ۔ ادھر جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کا چوکیدار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ میں تجھے نہ دنیا میں کوئی خوف دوں گا، نہ قبر حشر میں تجھے کسی قسم کا ڈر دوں گا۔ اسے خوف ہوتا ہے نہ ڈر، اسے پتا ہے جس سے میرا تعلق ہے۔ آپ کا کسی دنیا دار بڑے افیسر سے تعلق ہو تو کوئی معاملہ بن جائے تو آپ کہتے ہیں یار خیر ہے، اللہ خیر کرے گا، فلانا بندہ اپنا واقف ہے، فلانا بندہ تعلق والا ہے، یار فلانا بندہ بڑے عہدے پر۔ ادھر اللہ تعالیٰ جو ہے صرف ان اپنے پیاروں کو ہی مقام نہیں دیتا، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حدیث پاک عربی کے لفظ جو میرے محبوب علیہ السلام کی زبان مقدس مطہر سے نکلے ہوئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں لا یشقی لہم جلیس، لا یشقی لہم جلیس، جو ان نیک اللہ کے پیاروں کا ساتھی بن جاتا ہے وہ بھی کبھی جو ہے بدبخت نہیں رہ سکتا، نشین ہوتا ہے، وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا، وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جو ان سے تعلق جن کا ہوتا ہے، اگر میں اس حوالے سے قرآن مجید سے عرض کروں، بیان کروں تو یہ میرا حق ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے اس منبر پاک کی برکات ہیں کہ اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے 15ویں سپارے سورہ کہف کے اندر اگر ایک جو ہے بنی اسرائیل کے پہلے امتوں میں سے کوئی نیک اللہ کے ولی ہوں جو اصحاب کہف کہلائے جاتے ہیں، جو دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی محبت کے اندر ایک غار کے اندر جاتے ہیں، ان کے پیچھے اگر کتا بھی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتے کا بھی سونے انداز سے ذکر کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ کہف کو جا کے پڑھیں، اور یہ الکہف، کہف غار کو کہا جاتا ہے، الکہف خاص غار، کون سی غار؟ جس کے اندر اللہ کے پیارے جا کے اللہ کو یاد کرتے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ تو اب کتے کا ذکر، اس کے بیٹھنے کا انداز بیان کیا جا رہا ہے، پھر جب اس کی گنتی لوگ کرتے ہیں ان اصحاب کہف کی تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کتے کا بار بار ذکر کر رہا ہے، بار بار ذکر کر رہا ہے۔ آپ بار بار کسی کتے کا ذکر کریں تو جگہ پر بدل یاد خیال کر بندے دی گل، مگر ادھر اللہ تعالیٰ اس کتے کا بار بار ذکر، جو جہاں اپنے پیاروں کا ذکر کرتا ساتھ کتے کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ آپ تیسرا رکوع جو ہے سورہ کہف کا پڑھ کر دیکھیں، اس کتے کا بار بار اچھے انداز سے مذمت کے اندر نہیں، اس کی تعریف کے اندر اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ اگر اصحاب کہف کے ساتھ کتا تک جائے اور اس کتے کی تعریف قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہوتی رہے تو میرے آقا تو نبیوں کے تاجدار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، رب کے محبوب ہیں، رب کے رسول ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں، اور یہ قرآن مجید کے اندر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، میرے سونے محبوب فرما دو یا ایھا الناس ہے لوگو انی بے شک میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم جميعا، اللہ کی طرف سے تمہارے سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو صرف بنی اسرائیل کے جو ہے ولی ہوں ان کے لیے یہ مقام و مرتبہ کہ کتا ساتھ لگ جائے، اور پھر اس قرآن پاک کے نور سے مفسرین نے محدثین نے بیان فرمایا کہ کل وہ انسانی شکل میں وہ کتا جو جنت میں جائے گا۔ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں سے جن کا تعلق ہو جائے وہ تو کتا جنت میں جائے، تو جو حضور علیہ السلام کے امت کے ولی ہیں
ان کا پھر مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اگر پچھلیاں میں نام کتا لگ جائے تو وہ جنت میں جا سکتا، تو جو محبوب کی امت کے ولی ہیں ان کے ساتھ پتہ لگ جائے تو معذرنا استغفر اللہ اللہ یعوذ باللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی ترمذی شریف کی، لا یشفی لہم جلیس، جو ان کے ساتھ ان کا ساتھ اختیار کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں، میں تو بیان کر رہا ہوں، سرکار نے بیان، روایت آپ کا فرمان مقدس ہے، میں تو سرکار کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب اسی صورت کے اندر مختصر ورنہ بنیاد بیس میرے پاس قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، یعنی یہاں جہاں تو یہ ان کے اللہ والوں کے قدم لگ جائیں، ان جگہ کے اندر میرے رب نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہاں جب ان کی یاد کے اندر اور اللہ کی رضا کی خاطر ان کے قدموں پر جب کچھ چلتا ہے تو میرا رب سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو یہ آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ رسول جتنے بھی 313 نبی جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش سچے سچے نبی، ان کا مقام تو اونچا۔ ہاجرہ عورت کوئی نبی نہیں ہوئی، مرد ہی نبی ہوتے رہے سچے سچے۔ تو ہاجرہ ولیہ ہے، ایک نبی کی ماں ہے اور ایک نبی کی بیوی ہے۔ جب ان کے قدم فکر نبوت کے اندر اٹھے صفا مروہ پر، انہوں نے تو صرف اپنے پتر دے پانی واسطے کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، آگے پھر بیٹے اسماعیل کو دیکھتی ہیں، میرا پتر کس حالت میں تڑپ رہے ہیں، پانی واسطے دوڑی ہیں۔ فکر نبوت کے اندر ماں دوڑی نبی کے لیے، اسماعیل نبی ہے نا، ماں جب دوڑی تو کیا ہوا؟ رب کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی، فرمایا جبریل رجسٹر پکڑ، میری ہاجرہ کے قدم گن، پھیرے گن، ان کا آنا جانا گن۔ یہ مجھ رب کو اتنی ادا پسند آ گئی ہے، اب جو قیامت تک کے لیے ہاجرہ کی ادا پر آگے یہاں تیز قدم اٹھائے گا، بندہ ہوئے گا کہ دوڑے گا۔ عورت کے لیے دوڑنے کی اجازت نہیں، قدم جلدی جلدی اٹھائے گی صفا مروہ پہ جا کے۔ یہاں کئی عمرے والے حج والے ساتھی بیٹھے ہیں، مجھے ان سے ناچیز کو بھی آپ کی دعاؤں سے 3-4 دفعہ عمرے کی سعادت، 1 دفعہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ جہاں ہاجرہ کے قدم لگ گئے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، رب فرماتا ہے صفا مروہ میری نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، حج والا یا عمرے والا کیا ہے؟ جب وہاں وہ دوڑتا ہے قدم لگتے تو رب فرماتا ہے فلا جناح علیہ، ان کے ذمہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہاجرہ کے قدم ولیہ کے قدم ہیں، جہاں ہاجرہ کے قدم لگ رہے ہیں وہاں جو قدم لگاتا ہے چلتا ہے اس یاد کو صفا مروہ پہ چلتا ہے، رب فرماتا ہے اس کے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں ہوئی۔ تسی اسی چنوٹ کے جناب KPK کی پہاڑیاں یا کسی اور پہاڑی پر چلیں، پاؤں زخمی ہو جائیں گے، مگر ان پہاڑیوں پر چلیں گے تو زندگی کے گناہ چوسنے ہی صفا مروہ۔ یہ کیا ہاجرہ کے قدموں پر جو چلے صفا مروہ پر تو وہ گناہ چوس لیتے ہیں۔ یہ ہاجرہ کے قدموں کی برکت ہے۔ ادھر سرکار کی ہاجرہ اور اسماعیل کی نسل میں سے میرے آقا ہیں، اور سرکار کا جو غلام بن گیا ولی کامل ہو گیا، پھر جو ان سے نسبت ہو جاتی ہے، سرکار فرماتے ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں اور بڑی باتیں قرآن و حدیث کی، پھر یہ ذکر تذکرہ جو ہے وہ رہ جائے گا، تو کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہ اس کو بٹا کی فائدہ، لوگ ہیں کوئی داتا صاحب کہتے ہیں تجھے غوث اعظم کا ذکر کرتے ہو، مانا 11ویں شریف یہ وہ، تو کی فائدہ؟ سرکار نے فائدہ دار دیتا، جب میری امت کے صالحین کا ذکر کرو گے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کیا فائدہ اس سے؟
اس سے بڑا کیا بھی ساڑھے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اللہ بہرحال اس ہستی کا ذکر جو پیدائشی ولی ہے، جو پیدائشی ولی ہے، جن کا نام اصل ہے، جو اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارولی کے ساتھ چلتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو شیخ فرماتے ہیں بیٹا اب تو نے بیعت کر لی. بیعت کا مطلب عام سمجھان واسطے کہ بیع ہو جانا، بک جانا. اور ادھر مرید ہوئے، جیسے مرید ہوئے سرکار نے فرمایا، آپ کے شیخ نے خواجہ عثمان ہارولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے اب اللہ کی پیغام کو پہنچانا ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں. اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا، ان کو جہنم سے بچانا ہے. حضور کیویں بچاواں؟ فرمایا پہلے آپ کو اوراد و وظائف کرنے پڑیں گے. 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف کی میرے حجرے میں بیٹھ کر تلاوت کر. اسی کہنے بابا نمبرہ نہ مل جائے کوئی، مگر ادھر دیکھیں ان اللہ والوں کا کردار کیا ہے. پہلے تربیت کی جا رہی ہے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہنا ہے، اس نے اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا پیغام پہنچانا ہے، سرکار کے دین کا پیغام پہنچانا. بیٹے 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرو. کر لیا ایک تسی اسی. اور اگر پتہ کہ میں یہ اینڈ تے گل کرنی سونا آ گئی، وہ کوئی کسی کے پاس جائے میں بہت پریشان ہوں جی دعا کرے، وہ کہتا ہے یار قرآن کی فلاں سورت پڑھو اللہ تعالیٰ خیر فرماتے. کتنی دفعہ جی کتنی میں تو نہیں پڑھ سکتا. اچھا میں کسی کو پڑھوا رہا تھا، وہ مدرسے جو ساڑھے کو لا جاتے وہ جی اتنی دفعہ پڑھو. پڑھ تو ہم بھی دیتے ہیں، ہم بھی دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ شکر ہے تو نے اس قابل کیا کہ ہم کسی کی دعا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. مگر وجہ جو اصل بتلانے والے کا مقصد کیا ہے کہ جب تو بار بار اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے تر کرے گا، اس کا ذکر کرے گا، تو بار بار قرآن پاک کی تلاوت جب تیری زبان پہ آئے گی، تو زبان کو ہلائے گا، تلاوت کرے گا، سانس لے گا. وہ تلاوت والے سانس تیرے جسم کے اندر جائیں گے، جو تیرے جسم کے اندر نحوستیں گھس چکی ہے وہ نکلتی چلی جائیں گے. قرآن کا نور تیرے اندر آتا چلا جائے گا. تو اس قابل ہو جائے گا کہ قرآن کی برکت سے تیرا دل نرم ہوگا. تو مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا کہ مالک مجھے معاف کر دے. بندہ تو میں تیرا ہوں، بھاوے میں گندا ہے تو بندہ تیرا ہے، تو تیرا بندہ، چاہے میں گندا ہے تو تیرا بندہ، میرے مالک میرے حال پہ کرم کر دے. جب تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، بار بار قرآن کی کسی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے، پھر رب کی رحمتیں جو رکی ہوتی ہے وہ چھما چھم برسنا شروع. میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے. اور ایک شخص میں نے پتہ نہیں آگے بھی آپ کو سنایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آج دوسرے دن آ جائے، حضور میرا فلانا کام ہے کروں. میں تو مریا پیا، میرے پاس کھانے پینے کا بندوبست کرو، میری دھیاں بھوکیاں نے انہوں کا بندوبست کرو. آپ روزانہ اس کو بیت المال سے دیتے 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 ایک دن فرمائے گا تو میرے کو آ جانا قرآن پاک کی تلاوت کریا کر، قرآن پاک کی تلاوت کیا کر. وہ قرآن مجید کی تلاوت. تو کئی دن گزر گئے. ایک دن آپ کسی جگہ سے گزرے تو دوستوں کو کہنے لگے یار ادھر سے ایک ہمارے پاس دوست آتا تھا، پتہ نہیں وہ ناراض ہو گیا، کبھی آئے نہیں، کئی ہفتے گزر گئے. تو وہاں کا پتہ نہیں کرو، وہ بھی اب وہ آ رہے سی. یار ناراض ہو کہنے لگا تھوڑی مہربانی، بڑی مہربانی، میں تو بھولے گئے تسی اس دن میرے قرآن مجید کی تلاوت دسی. اب میرا قرآن سے ایسا تعلق ہو گیا مجھے تھوڑی ضرورت ہی، مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں. اب قرآن کی برکت سے میرے رب نے اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں. اب قرآن پاک گھر بڑا ہوتا ہے، گرد پڑ رہی ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایسی باتیں نہیں بتلا سکتا، مجھے تکلیف میرے محلے کی بدنامی. ایک بندہ اسپیشل منڈے نال لے کے جہاں اندر قاری صاحب قرآن پاک دے دے. میں کہا کس لیے بیٹے ہمارے پاس؟ وہ کہنے لگا میرا ابو کہتا ہے ساڈے گھر وچ قرآن رکھن دی جگہ ہے، قرآن پاک رکھنے کی. یہ حالت ہماری ہو چکی ہے میرے بھائیوں. جو بھی کوئی اللہ کا ولی بنا ہے اس قرآن مجید کو پڑھ کے بڑا ہے، اس کا ورد کر کے بڑا ہے، اس سے یاری لگا کے بڑا ہے. میرے بھائیوں بہرحال باتیں میں آپ کو پتہ ہے جلدی آتا ہوں اور پچھلے اگلے جو اس سے بھی جلدی، مگر یہ کہ یہ درد ہے
اور ہم جو ہے آج پریشان ہیں. ہماری پریشانی تب ختم ہوگی جب قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق جوڑے گی. ورنہ جو مرضی کر لو، بڑے بڑے محل بنا لو، گڈیاں کوٹھیاں جتنی مرضی قیمتی لے لو، سکون ادو ہی ملنا جب رب رسول کے نال تعلق جوڑو دے. بارہ بات اگے نکل گئی. خواجہ صاحب خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا بیٹا معین الدین حسن بیٹا جی حضور، حالانکہ سید ہے حسنی حسینی سید ہے خواجہ معین الدین چیتی اجمیری، اپنے شیخ پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی جنہاں معروف ہارونی کیا جاتا ہے، ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا حسن معین الدین جی حضور، فرمایا 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرو، ورد کرو، فرائض و واجبات کی پابندی دے نال جدو نماز پڑھی جماعت نال، فرائض سنتاں نفل پڑھے، عشاء دے ذکر پڑھے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت 1000 مرتبہ پڑھ لئی. عرض کی تھی حضور قرآن مجید کی تلاوت سورہ فاتحہ، کیونکہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ شریف کے اندر موجود ہے، یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ شریف کے اندر موجود ہے. تو پڑھ لی. عرض کی تھا حضور 1000 مرتبہ پڑھ لی. آپ کے شیخ خواجہ صاحب رحمت اللہ پہلا آسمان دوسرا تیسرا کراس کر گئی. ایک میں بھی تسی بھی چند دن پہلے ایک دوست آئے، وہ کہنے لگے جی میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، اتنی دعائیں مانگتا ہوں، اتنا پڑھتا ہوں، مگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. پتہ نہیں اتنے بیٹھے تھے نہیں، پر میں نے بولا آپ اوپر دیکھ کے پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے میں کہیں غلطی زبر زیر اونچ نیچ کوئی معاملہ تلفظ کی ادائیگی کے اندر کوئی معاملہ نہ ہو، کیونکہ اب یہ بات پھر آگے نکل جائے گی. جو میرے اللہ نے قرآن مجید کے حروف 29 حروف ہیں عربی زبان، اور جن سے میرے رب نے قرآن مجید بنایا کہ کتنے حرف ہیں؟ 29 ہیں. 29 ہیں. ہر حرف کا علیحدہ معنی ہے. جب اس کی ادائیگی کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. جب معنی غلط ہو جائے گا تو کئی ایسے مقام میں ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے آپ کی یہاں مسجد کے اندر سارے بندوبست ہے، انتظام ہے. آپ جب چاہیں آگے اپنا قرآن مجید ٹھیک کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. بچیوں کے لیے بھی اوپر مدرسہ ہے، ترجمہ تفسیر حدیث کسی بھی کلاس کی بچی آ سکتی ہے. ہمارے پاس یونیورسٹی کالجز کی بچی جب ان کو چھٹی ہوتی، جب کوئی چھٹی ہوتی یہاں آگے پڑھتی ہیں. شادی شدہ بھی پڑھ رہے ہیں، نانیاں دادیاں بھی پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. تو اس لیے آپ کے لیے یہاں اللہ نے بڑے جو ہے خزانے دین کے کھولے ہوئے قرآن مجید کے. اب آپ خود وہاں خزانے حاصل نہ کر سکے ان دروازوں سے تو آپ کی اپنی مرضی. خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹا صرف اتھوں تک کر نہیں، پھر دوبارہ جا کے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرو، پھر جا کے 1000 مرتبہ دوبارہ سورہ اخلاص پڑھی. پھر فرمایا بیٹا اب دیکھو کہاں تک نگاہ جاتی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے. پھر نگاہ اٹھائی سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئی. فرمایا بیٹا ذرا نیچے کی طرف توجہ کریں، نیچے کا ذرا تک نگاہ پہنچ گئی. فرمایا بیٹا ہونا حج کا بندوبست کرو، انتظام کر لیا. نال شیخ لے کے بیت اللہ شریف حاضری دیتی، حج کیتا. لیکن رب العالمین کے قرض بیت اللہ شریف کے خلاف کو پکڑ کے عرض کرنے لگے مولا بندہ تیرا سی جو میری ڈیوٹی تو لگائی معبود دین اسلام کے مطابق تربیت کر کے تیری بارگاہ کے اندر تیرے گھر لے کے آ گیا، قبول فرمان ہے. جب رب کی بارگاہ وچ پیش کیتا بیت اللہ شریف کا خلاف پکڑ کے جویں پیش کیتا میں وچوں آواز آئی تسی اسی نہیں جانے آپ کئی
جنہ دا تعلق سچا سچا ہے اپنے رب دے نال، وہ جدو عرض کرنے نے آواز آئی اے میرے بندے عثمان تو پیش کر دیتا ہے اسی قبول کر لیا۔ عثمان بندے تو پیش کیا اسی قبول کر لیا، حالانکہ جو میرے ذمہ تیریاں ڈیوٹیاں سن جو اس کی تربیت سی وہ میں کر چلی، اور مرید نے بھی نہیں کیا کہ میں حسنی حسینی سیدہ اج بھی کہوں میں خود سیدہ، میں نے کی ضرورت ہے کسی تعلیم کی تربیت کی، مگر ادھر نہیں کہا کہ میں خود پدیشی بنی ہوں، نہیں، ادھر پیش کیا آواز آئی میرے بندے تو نے میرے بندے کو میری بارگاہ میں پیش کر دیا، ہم نے قبول کر لیا، اب ہمارے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ مختصر گئے مدینہ شریف سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیتا، آگے سے جواب ملا اور ساتھ میں سے جواب نہیں ملا، فرمایا جواب دے کے ساتھ فرمایا میرے بیٹے اب تیری ڈیوٹی جو ہے رستہ بھی بتلایا، بیٹے عبد القادر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے تم نے اجمیر کے اندر جا کے پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار نے ڈیوٹی بھی ساری منازل طے کروا کے اپنے بیٹے عبد القادر وہاں سے پھر داتا صاحب کی بارگاہ میں آئے، یہاں سے پھر آگے چلے، یہ سارا علاقہ امیر خرد کے معنی دیکھتا ہے، یہاں ہر راجہ جو اپنے آپ کو انا ربکم العالی کہلوا رہا تھا، اور یہ راجے بادشاہ جو ہے جہاں خود نہیں جا سکتے وہاں تصویریں اپنی بھیجی ہوئی ہیں، وہاں جو ہے اپنے بت بنا کے لوگ ان بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، کفر ہی کفر ہے، کفرستان ہے سارا۔ آپ کو ہم نے تم پیو دادے پڑ دادے لگڑ دادے تم مسلمان، آج اسلام دین کی قدر نہیں، ان لوگوں کے احسانات ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ خواجہ صاحب ہے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری، داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضری، جاتے ہوئے آج جو کلام شعر پڑھا جاتا ہے یہ خواجہ صاحب نے پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے پڑھا اور آپ کی بارگاہ میں 40 دن بیٹھے رہے، چلا کیا، حاضری دی، فیض دیا، پھر آگے چل پڑے، آگے جدھر ہی جاتے ہیں کفر ہی کفر ہے، آپ پیغام پہنچاتے ہیں، پیغام لوگوں چھوڑ دو ان جھوٹوں کو، ان کتوں کو چھوڑ دو، میرے رب کو ایک مان لو جو وحدہ لا شریک ہے، جو ایک ہے، جو ایک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے پہلی دفعہ جب اس کفرستان کے اندر آذان پڑھی 800 سال 850 سال پہلے، لوگوں نے کہا یہ کیا، یہ جملے، یہ کلام، یہ حرف اسی کا پہلی دفعہ سننے پہ کیاؤ بند کراؤ، اس اگے علاقے بادشاہ کچھ کون ہے کہ میں اس قسم کے جملے پڑھن والا۔ آپ جب آذان بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو باب فرید کا پیر ہے بختیار کاکی، آپ بیٹا آذان پڑھ، جیسے آذان کی آواز گونجی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا یہ کہاں سے بند دوبارہ آذان نہ ہو۔ آپ نے کہا بابا جی بابا بختیار میں حضور ہو گیا تمہارا آذان نہ ہو، فرمایا آپ اپنی مرضی نہ پڑھ دیتے، سانو بھیجا گیا ہے، ہم آئے نہیں ہمیں لایا گیا ہے، یہ آذان نہیں بند ہوگی، یہ بند ہوں گے اس آذان کی برکت کے اندر، یہ میرے نبی کے کلمے کے اندر بند ہوں گے۔ اچھا ظہر کا ٹائم ہوا، فرمایا پھر پڑھیں، اور جب سویرے پڑھی انہیں بند کی تھی، راجے نے ایسی تکلیف شروع ہوئی، ایسی تکلیف شروع ہوئی، ایسا درد شروع ہوا کہ صبح سے لے کر ظہر تک اس نے کئی ڈاکٹروں حکیموں کو حکمات کو بلایا، اس کو کوئی آرام نہیں آ رہا۔ تجھے تو پتا بھاز ہے نا، آگے جان شکرچے اندر انہیں جڑے قریبی سن چیلے چمچے اٹھے لگے، ہر پاس میں علاج کروا رہے ہو، بابے دا بھی بوا کھڑکا لیں گے۔ تو آپ نے پہلے اس کو فرما دیا، اے بابا
بختیار کاکی کیونکہ ان کی عمر زیادہ تھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے عمر زیادہ تھی. آپ فرماتے تھے بابا بختیار. فرمایا جی حضور. عرض کیا. فرمایا یہ جڑا اذان بند کرتا پہ نا یہ ان دے کناں چ اذان جو ہوتی بعد وچ چکے تھی، ان دے کناں چ پہلے اذان ہوتی. جدو دیکھیا کوئی کسی پاس فرمایا جلدی کرنا ہے مارتا پہ میرے پاس سے بلا اس بابے کو آئے. آپ نے فرمایا میری زندگی کا بڑا تلخ تجربہ ہے، میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جب تک وہ نہ میں آزمانوں میں کوئی اور دوائی کوئی میڈیسن نہیں دیتا، اور جب وہ میں کرتا ہوں نا تو بندہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. جلدی پڑھ. فرمایا وہ کان میں پڑھنی پڑے کہ تیرے چامنے تیرے بڑیاں نے تیرے کان میں اذان نہیں سی پڑھی. خواجہ صاحب نے جب کان میں اذان شروع کی وہ کہنے لگا بابا میں اٹھے روکی سی تو میرے کرنا بھی. فرمایا میری زندگی کا بڑا تجربہ ہے، یہ جب جملے پڑھے جاتے ہیں تو خیر ہو جاتی ہے. جیسے جیسے اذان شروع ہوئی اس کا درد ختم ہونا شروع ہو گیا. اقبال